دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب اس کو ذرا سا اور آگے بڑھائیے، اپنے سماج اور کلچر اور اپنی تہذیب اور اپنے معاشرے میں لے جائیے اس بات کو۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو فنکشن کہا جاتا ہے، تقریب۔ سب سے بڑی تقریب جو ہوتی ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں وہ اس کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کا مطلب ہی خوشی، نکاح کیا کہتے ہیں، شادی خانہ آبادی، یعنی شادی سے گھر آباد ہوتا ہے۔ شادی کیا ہے، زندگی کے ویرانے میں بہار آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دریافت کریں گے کملی والے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے شادی کے بارے میں کیا ہدایت دی، جو انسان کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ موقع ہوتا ہے، اس موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے؟ تو فرمایا اعلنوا بالنکاح، اے لوگو اعلانیہ نکاح کیا کرو، کھلے عام نکاح کیا کرو۔ ڈھکی چھپی بات، چھپ چھپول کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ چھپا چھپی کر کے تو ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے۔ چھپ چھپا کر کے، منہ میں گمچھا لپیٹ کر کے، ہے نا، مصنوعی طور پہ اپنے کو چھپا کر کے، یہ تو غلط کام کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ کی سنت، زندگی کا بڑا تقاضا، تمام نبیوں کی سنت، نکاح کی ادائیگی کرنی ہے تو چھپ کر کے نہیں ہوگا، کھلے عام ہوگا۔ اعلنوا بالنکاح، نکاح کو اعلانیہ طور پر کرو۔ اتنی بات تو آپ سارے لوگ سمجھ گئے کہ بھئی نکاح تو کھلے عام ہوتا ہے، اس میں دو نکاح کے گواہ بھی ہوتے ہیں، اس میں ولی بھی ہوتا ہے، اس میں قاضی بھی ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے تو مجلس تو بنتی ہے، نکاح کا اعلان ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انہوں نے آپ پہ شفقت کرتے ہوئے فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي مَسَاجِدِكُمْ، نکاح کی مجلسیں مسجد میں منعقد کیا کرو۔ نکاح کہاں کیا کرو میرے بھائی؟ کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا نے، جس پہ ہماری جان بھی قربان، جس پہ ہمارا مال قربان، جس پہ ہماری عزت آبرو قربان، جس پہ ہمارے ماں باپ قربان، وہ آقا جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، پوری کائنات کا سب سے بڑا محسن ہے، اس نے ہمیں حکم دیا، ہم جیسے گنہگار امتیوں کو حکم دیا کہ مسجد میں نکاح کیا کرو۔ کیوں نہیں مانتے؟ بتائیں گے آپ لوگ کیا پرابلم ہے؟ نبی کا یہ حکم ہے، ہم نبی کے امتی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کا کلمہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ کہیں، ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ تو پھر آخر کیا بات ہے کہ ہم نے کیوں پیغام نہیں دیا؟ کیوں ہم نے اللہ کے سامنے عہد نہیں کیا؟ علماء کو کیوں یقین نہیں دلایا؟ ان سے کیوں نہیں گزارش کی کہ حضرت امام صاحب ہمارے بچے کا نکاح مسجد میں ہوگا؟ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان نبی کا امتی ہو کر کے، کلمہ پڑھنے والا ہو کر کے، اپنے نبی کے حکم کو اس طریقے سے پسے پشت ڈال دیا کہ مسجد میں نہیں کر کے بڑے بڑے پنڈال سجائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بک کیے جا رہے ہیں، ایک ایک ہوٹل کا 5-5 لاکھ روپیہ کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ کس کام کے لیے میرے بھائی؟ کس کام کے لیے؟
اس 5 لاکھ روپیہ میں آپ کے محلے میں شاندار اسکول قائم ہو سکتا ہے. آپ اپنے سماج کے غریب بچوں کو IAS اور IPS کے لیے ٹریننگ دے سکتے ہیں. اپنے بچوں کو بہترین گورنمنٹ کالج میں داخلہ کروا سکتے ہیں, اس کو بہترین کوچنگ دے سکتے ہیں. لیکن ہائے رے, ناک کی لڑائی, ناک اونچی کرنے کے لیے بڑے سے بڑے پنڈال سجائے جا رہے ہیں. کیا بھائی, فلاں کی شادی میں 5 لاکھ روپے کا پنڈال بنا, فلاں کی شادی میں اتنے لاکھ کا منڈپ سجا, فلاں میں 1 پلیٹ 1200 روپے کا تھا. تو اسی عیاشیوں پہ, رنگ رلیوں پہ, نفس کی جھوٹی تسلی پہ قوم کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, اور رونا روتے ہیں کہ قوم میں جہالت ہے, قوم میں پسماندگی ہے. پسماندگی تو مول لے رہے ہیں, پسماندگی تو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے. کسی کا فائدہ, یہ 5 لاکھ روپیہ پنڈال میں لگ گیا, کس کا فائدہ ہوا؟ کسی کا فائدہ نہیں ہوا. نہ دین بنا, نہ دنیا بنی, کچھ بھی نہیں بنی. میرے بھائی, یہ اس لیے ہوا کہ نبی کے حکم کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. جب ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہماری زندگی کے لیے بہترین سرمایہ ہیں, ان کے احکامات ہمارے لیے نجات بھی ہیں, ان کے احکامات میں ہمارے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے, تو میرے بھائی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ کوئی انکار کی گنجائش رہ جاتی ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں بتایا نہیں گیا, لیکن معلوم ہونے کے بعد کوئی عذر نہیں رہ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے گھر میں آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جو ہوا سو ہوا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن آئندہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کا, اپنے بیٹوں کا, اپنے پوتوں کا, اپنے پوتیوں کا, جن کے بھی ہم ولی ہوں, گارجین ہوں, اللہ کے گھر میں نکاح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کے میرے بھائی, اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے. 2 باتیں میرے سامنے آ چکی ہیں. یہ خلفشار کیوں ہے بھائی؟ مستقل آواز کیوں آ رہی ہے ادھر سے؟ کیا معاملہ ہے؟ مسجد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایمان والے کے دل میں مسجد کی عظمت ہوتی ہے, شور نہیں مچاتے ہیں. کیوں؟ مسجد میں شور مچانے سے انسان کی نیکیاں ختم ہوتی. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مسجد میں ہم دنیا کی بات نہیں کرتے. مسجد میں ہم کو مکلف بنایا گیا ہے کہ آخرت کی بات کریں, ذکر و فکر کریں, قرآن کی تلاوت کریں, یا خاموش بیٹھے رہیں, نماز کے انتظار میں رہیں. اس لیے کہ نماز کے انتظار میں رہنا بھی نماز پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يزال احدكم في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة, کہ تم میں سے کوئی انسان نماز کے انتظار میں اگر بیٹھا بھی رہے تو اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ, بول دیجئے میرے بھائی سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں پہ اللہ تعالی روز قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے.
سایہ فگن ہوگا عرش ہمارے رب کا 7 قسم کے لوگوں پہ، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، نماز پڑھ کے گیا پھر مسجد آنا چاہتا ہے، پھر گیا پھر آنا چاہتا ہے، مسجد ہی میں بیٹھا رہنا چاہتا ہے، دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں، تصور جانا کیے ہوئے، تصور جانا یعنی رب کا تصور کر کے انسان مراقبے میں رہے، اللہ کے مخلوقات پہ، اللہ کی عظیم قدرت پہ، اللہ کے نظام کائنات میں غور کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک حدیث بار بار سنتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے تبلیغی جماعت سے وابستہ احباب بیان بھی کرتے ہیں کہ بھئی دین کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے، نفل عبادت کے برابر ہے۔ یہ بات بولتے ہیں، اصل میں چونکہ پورا کنسیپٹ واضح نہیں ہوتا ہے اصل بات کیا ہے، تو جب اصل بات واضح ہو جائے گی تو پھر صحیح بات بولیں گے۔ سنتے سناتے ایک بات ہم نے کہی، پھر آپ نے کسی اور سے کہا، اس نے کسی اور سے کہا، تو 5 بات گھسکتی چلی گئی، تو جو بات اصل میں نہیں تھی وہ وہاں تک پہنچتے ہوئے آدھی بات صاف ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو لوگ اللہ کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، اللہ کی عظیم قدرت کو کی جستجو کرتے ہیں، جس کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے عظیم رب کی عظیم قدرت کی عظیم نشانیاں ہر 4 جانب، جو اس میں غور کرتے ہیں، اور جب غور کرنے کے بعد توحید کا ادراک ہوتا ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی، ہر چیز کی مصلحت ہے، ہر چیز کی حکمت ہے، ہر چیز کے پیچھے عظیم منصوبہ بندی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو منصوبہ بندی کے تحت پیدا کیا۔ تو یہ جو عظمت کا احساس ہوا رب کا، غور کیا اللہ کے کائنات کے نظام میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تفکر ساعت، یہ تھوڑی دیر غور کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے، کیونکہ 70 سال عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ یقین، جو انسان کے دل میں اللہ کی ربوبیت کا یقین پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی، اللہ کی ربوبیت کا جب یقین ہوتا ہے نا تو انسان چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت بتائی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے انہیں اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی، بہت زیادہ محبت، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر بار سے، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا غور کرنا اللہ کی عظمت پر، اللہ کی بڑائی، اللہ کے عظیم کائنات، جب غور کریں گے تو اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوگا۔